بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پر دستک قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف اور یہ لڑکا ایک طرف منگنی کروا کے گویا ہم پر احسان کر رہا ہے۔ نانی تائی جان واقعی عاجز دکھائی دے رہی تھی۔ سب دکھاوا ہے تائی جان، موصوف دل و جان بلکہ جگر اور پھیپھڑوں سمیت اس منگنی پر راضی ہیں۔ یہ صرف اہمیت بڑھانے کی ادائیں ہیں جو ہر بات پر ناک منہ چڑھائی جا رہی ہے۔ زوہا نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے حقیقت آشکار کی تو چچی جان نے تفکر سے پوچھا، اب کیا کہہ رہا ہے وہ؟ وہی بیکار کی ضد کہ منگنی کا سارا انتظام کسی میرج ہال یا پھر لان میں ہونا چاہیے۔ تائی جان نے بیزاری سے کہا تو زوہا کو اضطجاب نے آ گھیرا۔ گھر کا لان تو انہیں پسند نہیں، پھر یہ مرغزار کے لان کی فرمائش کیوں؟ اس کے سوال کا جواب تائی جان نے تو نہیں، البتہ عماد کے ساتھ اندر داخل ہوتے اس نے خود خاصے شاہانہ انداز میں دیا تھا۔ لڑکی پسند کرنے سے لے کر اب تک ان لوگوں نے مجھے کسی مشرقی دوشیزہ کی طرح چپ رکھا ہے، لیکن اب میں صاحب اقتدار ہوں، لہٰذا میری ہر بات مانی جانی چاہیے۔ حالانکہ صاحب کردار ہوتے تو زیادہ مانی جاتی۔ عماد کے کڑوے کریلے جیسے لقمے نے زوہا کو بہت محظوظ کیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں آستین کے سانپ۔ انس نے کشن اٹھا کر عماد کو دے مارا تھا، پھر اٹل انداز میں بولا، تم لوگ کچھ بھی کہو مگر میں کسی بھی قیمت پر گھر میں یہ تقریب نہیں کروانا چاہتا، اور میں کہیں بھی نہیں ہونے دینا چاہتا، مگر وائے قسمت۔ عماد نے آہ بھری، آخر تمہیں اعتراض کیوں ہے منگنی کی تقریب گھر میں کرنے پر؟ چچی جان ان سب کی غیر سنجیدگی سے سخت الرجک تھیں، سو انہوں نے فوراً بات کو اصل موضوع کی طرف پلٹا تو انس نے بڑے تعصب سے دیکھا جیسے ان سے کبھی اس سوال کی توقع ہی نہ رہی ہو۔ آپ تو یہ سوال مت پوچھیں چچی جان، اس گھر کی تاریخ گواہ ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک اس گھر کے وسیع اور عریض لان میں جتنی بھی تقریبات منعقد ہوئی ہیں، انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کا سہرا ہمارے سر ہے، مگر اس کی آرائش اور زیبائش کے نتیجے میں ہمیں جن جگر پاش مراحل سے گزرنا پڑا ان سے شاید آپ واقف نہیں۔ والد صاحب سر پر کھڑے رہ کر ایک ایک پھول پتے کی جھاڑ بونچھ کر آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا معزز خواتین، میں ایسی منگنی جیسے عظیم موقع پر ایک معقول سا منگیتر دکھائی دینا چاہتا ہوں، نہ کہ خاک روب۔ اس کی جذباتی تقریر پر عماد اور زوہا نے تالیاں بجا کر داد دی، مگر تائی جان سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی رہیں۔ پر بیٹا جی، ذرا سی محنت کے بعد لان کی شکل بھی تو نکل آتی ہے نا۔ سبھی ہمارے ہاں کی سجاوٹ کو سراہتے ہیں۔ چچی جان نے اسے گویا للچانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے مقام سے آدھ انچ بھی نیچے آنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ صرف لان کی بلکہ ہماری بھی شکل نکل آتی ہے، اس پر تو کبھی دھیان نہیں دیتا۔ اتنی خواری مجھے منظور نہیں۔ اس کے صفا جواب پر زوہا نے طنز کیا تھا، میں نے زندگی میں پہلا مرد دیکھا ہے جو اپنی منگنی کے موقع پر اپنے حسن کے لیے اس قدر رنجیدہ ہو رہا ہے، حالانکہ جو چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے پریشانی جے مانی دارد۔ عماد نے سراسر پرسنل اٹیک کیا تھا، مگر انس نے جواب میں بہت ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ آرام سے بولا، اس بات پر میں تمہارے دانت بھی توڑ سکتا ہوں۔ اچھا یہ بات آپ کو ذرا غصے سے کہنی چاہیے، نہ کہ عماد بھائی پر پریشرائز ہو سکیں۔ زوہا نے اسے اکسایا تو عماد بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولا، اس سے نہیں مجھ سے پوچھو، ابھی بھی جینٹس بیوٹی پارلر سے ٹپ لے کر آ رہا ہے کہ مسکراہٹ حسن کا زیور ہے۔ تینوں خواتین کی ہنسی پر انس کی مسکراہٹ غائب ہونے میں پل بھر بھی نہیں لگا تھا۔ بہت خبیث شخص ہو تم، ابھی آتے ہوئے تو مجھے کسی کو بتانے سے منع کر رہے تھے۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے عماد نے فوراً اسے ٹوک دیا، یوں مت کرو، ایک بھی دانت ادھر ادھر ہو گیا تو سمجھو بیوٹیشین کی ٹپ بیکار اور منگنی کا شو فلاپ۔ ان کا ہنسی ٹھٹول چچی جان کو سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ایک انتہائی اہم مسئلے کو پس پوچھ ڈالے خواہ مخواہ کی بحث میں الجھے ہوئے تھے، مگر وہ سبھی ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھے۔ کبھی تو کسی مسئلے کو سنجیدگی سے حل نکال لیا کرو، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ وہ چڑ گئی تھی۔ زوہا نے انہیں تسلی دی، امی آپ پریشان مت ہوں، یہ انس بھائی تو بس
ہوا بھرے غبارے ہیں، انہیں دیکھیے گا تائی جان کے آگے کیسے ان کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ کل صبح اٹھتے ہی اگر باہر لان میں آپ کا کوئی مالی ٹائپ کا بندہ پردوں کی بترن کرتے دکھائی دے تو پریشان مت ہوئیے گا، وہ انس بھائی ہی ہوں گے جو کہ آپ کو پھر منگنی والے روز ہی شاید اپنی اصل شکل کی صورت دکھائی دیں۔ دوہا نے اس قدر دلچسپ نقشہ کھینچا تھا کہ تائی جان کو بھی ہنسی آ گئی، مگر چچی جان نے اسے ڈانٹ دیا تھا، بکو مت دوہا، سنجیدگی سے بات کرو، ان لوگوں کو بھی تو فائنل پروگرام بتانا ہے، اور ادھر ہم لوگ ابھی تک جگہ ہی کا انتخاب نہیں کر پائے۔ انس پہلے ہی دوہا کی بدتمیز گفتگو سے تپ رہا تھا، ان کی سب باتوں کو اٹل انداز میں بولا، میں یہ فنکشن گھر میں ارینج کرنے کے بالکل خلاف ہوں، اور میں تو سرے سے اس فنکشن ہی کے خلاف ہوں، مگر میرے دوست، ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی نا۔ عماد نے آہ بھرتے ہوئے کارپٹ پر دراز ہو کر کشن سر کے نیچے رکھا تھا۔ تمہارے ساتھ شروع سے ہی یہی مسئلہ رہا ہے، یعنی جیسا منہ ایسی ہی بات، انس نے تپ کر کہا تو وہ چہکا، یعنی دونوں ہی خوبصورت؟ ہاں، بات الٹے توے جیسی۔ وہ جل بھن کر بولا تو تائی جان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا، مجال ہے جو سنجیدگی سے کوئی بات کر لیں، ابھی اصل بات شروع ہوئی نہیں کہ انہوں نے چونچیں لڑانا شروع کر دیں۔ ابھی بھی وقت ہے بڑی مامی، اگر یہ اس اعزاز کے قابل نہیں ہیں تو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، اور بھی بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، عماد نے انہیں آفر کی تھی۔ میر جعفر کو میں نے دیکھا تو نہیں، مگر تمہارے کرتوت دیکھ کر مجھے ہمیشہ وہی یاد آتا ہے، انس نے دانت پیس کر کہا تو چائے پیتی دوہا کو چھو لگ گیا۔ تائی جان کو انس کی غیر سنجیدگی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ ان سب کی شوخیوں اور شرارتوں کی سب سے بڑی حامی تھیں، مگر اب کی بات صورتحال سنجیدگی کی متغاضی تھی، مگر یہ بات ان مسخروں کو کون سمجھاتا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ناحق اتنی پیاری بچی کو اس نالائق کے پلے باندھ رہی ہوں۔ تائی جان کے مایوسی کے عالم میں کہے جملے سے دوہا اور عماد نے خوب خط اٹھایا تھا۔ والدہ صاحبہ، ذرا دھیان رہے، میں اس کے پلے بندھ رہا ہوں، نہ کہ وہ میرے۔ انس خفا ہوا تھا، پلے باندھے نہیں جا رہے بلکہ پلے پڑ رہے ہو۔ عماد کی زبان پھر چلی تو اب کی بار انس نے کشن سے اس کی تسلی بخش دنائی کی تھی، ان کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، میں ان سے نہیں نمٹ سکتی، اس کا تو باپ ہی اس سے بات کرے تو کوئی حل نکلے گا۔ تائی جان نے مایوسی سے کہا تو انس نے زچ ہو کر انہیں جواب دیا، خدا کے لیے امی، بات سمجھنے کی کوشش کریں، اس قدر اہم موقع پر کیا میں لان کی صفائی کھدائی کرتا اچھا لگوں گا؟ اکیلے تو نہیں ہو تم، اور پھر صفائی کیا کرنی ہے؟ اتنا صاف ستھرا لان ہے، بس ارینجمنٹ ہی کا مسئلہ ہے۔ عماد، معید، چاند، احمد، نعمان ماشاءاللہ سے اتنے سارے جوان ہو، کام کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ لوگ سارا سیٹ اپ سنبھال لیں تو میں آ کر انگوٹھی پہن لوں گا۔ وہ بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ جل کر رہ گئیں، تو بیٹا جی، اتنا احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اب ہر معاملے میں تو آپ کا دل نہیں توڑوں گا نا، اگر آپ لوگوں نے میری نصف بہتر کو تلاش کر ہی لیا ہے تو میں اسے گم کر کے آپ کے ارمانوں کی بستی کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی نیازمندی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان لوگوں سے بحث تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی صاحب خود ہی اپنی اس پسند کا بندوبست کر لیں۔ چچی جان بھی اکتا گئی تھی، اور جب وہ کوئی بندوبست کر لیں مزدوروں کی لسٹ میں سے میرا نام خارج کروا دیجیے گا۔ انس نے پھر سے یاد دہانی کرائی، اس بار تو وہ واقعی کوئی مشقت کرنے کو تیار نہیں تھا، ہمیشہ ہی ان کی حالت بدتر ہونے کے بعد لان کی حالت نکھرتی تھی، تمام آرائش سے لے کر لائٹنگ تک تایا جان اسی سے کرواتے تھے۔ شرم کرو، ہینگ اور پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ چاہ رہے ہو، عماد نے کہا تو ڈٹائی سے بولا، تو میں کون سا اپنی پسند کی منگنی کرنے جا رہا ہوں، میری فرمانبرداری کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، ابھی پسند کی منگنی نہیں تو یہ حال ہے کہ پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرنے دے رہے ہو، اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو آرام سے بولا، پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کیے جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔
دوحہ نے بڑی سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔ چچی جان تو مزید بحث کو درد سر جان کر کچن میں چلی گئیں۔ تائی جان بھی سخت بزمزہ ہو کر اٹھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فہمائشی انداز کو لتاڑا تھا۔ بڑے لانتی ہو یار، جب ایک گھر پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر عین ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اب میں مزدور جیسے کام نہیں کر سکتا۔ ادھر لائٹنگ، ادھر فٹنگ، ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دو۔ وہ جذباتی ہو چلا تھا۔ عماد نے اسے پچکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے انہیں دی وہ ہم سے لے کر یا کرو گے۔ عماد کے انداز پر ضحیٰ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس اس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب موصول ہو گیا، کیا پتہ کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، میرا بروک شیلڈ کے ساتھ افیئر جو چل رہا ہے، انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو دوحہ بیچ بازار پھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، بروک شیلڈ نہ صحیح مگر شیلا کے ساتھ تو چل رہا ہے۔ اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں خود انس بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گھورا مگر انس تو اس وقت دوحہ کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی مگر وہاں فی میل چیک ہو گئی۔ وہ معصومیت سے بولی تو آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ انس نے دانت کھچکھچائے تھے۔ تم بتاؤ زوفی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے بر انداز میں پوچھا۔ اس کے حلقہ احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف ہوا تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا۔ وہ بڑے جوش سے بتانے لگی تو انس کی خونخوار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہو، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ دوحہ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، سوری، اب نہیں بولوں گی، اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے۔ عماد نے دھمکایا تو وہ سلگ اٹھا، خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے پردہ داری۔ عماد نے معنی خیز سے پوچھا تو دوحہ کو گھورنے لگا، یہ سب اس فتنہ کا قصور ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ سا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں، دوحہ نے طنزی انداز میں کہا۔ پھر عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، فرشتے تھے نا یہ۔ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف قہقہ لگا کر داد دی تھی۔ دوحہ اب تم میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ انس کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیر مچا ہوا ہے نا؟ وہ خفا ہوئی تھی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمراہ اور کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بے اختیاری ہے؟ عماد نے کہا تو انس نے طنز کیا، کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نا اکیلے، اسی لیے ان کو یاد ستا رہی ہے۔ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو زوئی، انس کو باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اسی وقت معید نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور شور کے ساتھ جواب دیا گیا تو دھیمی سی مسکراہٹ لیے صوفے میں دھنس گیا۔ آج آفس نہیں گئے تھے تم؟ انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اس سے پوچھا تو گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا، وہی یار مسئلہ تزئین و آرائش لان۔ کیا؟ وہ چونک کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ دوحہ اور عماد معاملے سے واقفیت کی بنا ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب اس لان کی گود میں ہوگی، وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا۔ ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو رہا ہے، اس لیے اس کا لان کی صفائی ستھرائی کا کام لینے کا سوچا بھی نہ جائے۔ عماد نے وضاحت کی تو وہ متصفانہ نظروں سے انس کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا خوبصورت لان ہے ہمارا، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟
میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے۔ اس کے انداز پر موہت مسکرا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انس کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ وہ جس قدر رائل پن دکھا رہے تھے، اندر سے اتنا ہی وہ مضطرب بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ موہت اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا۔ جیسے سب کی مٹھی میں بند ہیں، جب چاہے جیسے چاہے بات منوا لیتا ہے۔ دوحہ نے سر جھٹکا تھا۔ صبا کہاں ہے؟ موہت نے پوچھا تو جواب عماد نے دیا۔ صبا اور ہمراہ ہماری طرف ہیں، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی، اس لیے ان کو بلوایا ہے۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے یہ حکم دوحہ کے لیے جاری کیا تھا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر دوحہ کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہیں آ جاؤ نا، گپ شپ رہے گی۔ عماد نے آفر کی تو معذرت خواہ انداز میں بولا، رات کو سیٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی دوحہ جل کر بس سوچ ہی سکی تھی